معلوم ہوتا ہے کہ یہ عوام کو تو گائیڈ کریں گے شریعت کے کسی بھی مسئلے پر شریعت کے حساب سے کہ شریعت کیا حل بتاتی ہے، لیکن عزیمت کا راستہ دوسروں کے لیے، اور خود ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر سے اپنے لیے آسانی کیسے نکالنی ہے۔ دین اگر مجھے اس کام میں آسانی کہہ رہا ہے تو اس کام کے کرنے کا فرض ہونے کا تو میں عام بندوں پہ ڈال دوں گا، اور جہاں پر بات آتی ہے اس میں آسانی کی وہ میں نکال لوں گا، وہ میرے لیے ہے۔ قرآن آپ کو رخصت دیتا ہے، بہت ساری چیزوں میں رخصت دیتا ہے، یہ جبر کا دین نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بڑا فلکچویٹ کرتا ہے یہ دین حالات و واقعات کے حساب سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک بات مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے، جو وہ ایسے عالموں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ اہل علم ہیں، انہیں معلوم ہے کہ شریعت کے کسی حکم سے بچنے کی کون سی صورت ہے، اور انفاق پر بڑا زور دیتے ہیں۔ یہ طبقہ دوسروں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر 2 روٹیاں ہیں تو 1 روٹی غریب کو دے دو، جبکہ اپنے گھر میں پراٹھے پکتے ہیں لیکن کسی ضرورت مند کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ طبقہ صرف لینے کے لیے ہے، دینے کے لیے نہیں۔ کیا ہمارے ارد گرد ایسے علماء نہیں ہیں؟ ابھی جو صبح کے ٹاک شوز آتے ہیں یا ڈفرینٹ پروگرامز میں عالم دین کو جو بلایا جاتا ہے، اللہ پاک مجھے معاف کرے، میں کسی کے اوپر چارج لگانے والی کچھ بھی نہیں ہوں، پہلے میں اپنے آپ کو، اپنے دین کو تو ٹھیک کروں، لیکن ان کی باتوں سے تو ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے علم کے لیے مسجد کی امامت، مؤذن، قرآن کا پڑھانا، ان سب کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن وہی حساب ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہے، فاقوں کی نوبت ہے، تو سور بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ان علماء کو، اس قسم کے جو علماء ہیں جو اپنے لیے آسانی نکالتے ہیں اور اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے جو ہے وہ شریعت کے مشکل احکام نافذ کرتے ہیں، ان کو عالم 100 کہا جاتا ہے۔ عربی میں 100 کا مطلب ہوتا ہے برا۔ اب ان کی تربیت کیسی ہے اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی تربیت کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رتبہ تھا؟ کیا آپ کے اندر کوئی خامی، کوئی برائی تھی؟ آپ کے تو قلب کو صاف کیا گیا، اہتمام کے ساتھ فرشتوں نے صاف کیا، آب زمزم سے دھویا گیا، برائی نکال دی گئی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو وصیت کرنے کے بعد اپنے نفس کی بھی بات کر رہے ہیں۔ پھر ہم اور آج کل کے بڑے بڑے علماء، جید علماء، وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے؟ اس کے بعد اگلی آیت، ابھی ہم نے یہ پڑھ لیا کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کو تو تم حکم دے رہے ہو، دوسروں کو تو بتا رہے ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن خود عمل کرنا بھول جاتے، جبکہ تم بھی وہی کتاب پڑھ رہے ہو، تم بھی پڑھ رہے ہو اس کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ بات تم نہیں سمجھتے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اور سمجھ کس کو آتی ہے؟ جس کے پاس عقل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اب صبر اور نماز، یہ دونوں جو ہیں کسی بھی متقی کے بہت بڑے 2 ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے مومن کا رابطہ اللہ سے استوار ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور صبر کے ذریعے کردار میں ایک اسٹرینگتھ آتی ہے، ایک پختگی آتی ہے، اور دین کے اوپر استقامت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ مفہوم بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب نیکی کے راستے پہ انسان چلتا ہے اور چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا بھی علاج جو ہے وہ صبر اور نماز ہے۔ سنن ابی داؤد اور احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام کرتے۔
اب صبر نماز کے بارے میں تو میں نے کہا ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے. ہم نے پہلے صبر کے ساتھ زکوٰۃ کو سمجھا، اب یہاں صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو سمجھا، اب یہاں نماز کے ساتھ صبر کا ذکر ہے. صبر کے بیسک معنی جو ہیں وہ ہیں عزم اور پختگی کے، جو آپ کے ارادوں کو ڈگمگانے نہیں دیتے. پہلے تو یہ کہ صبر کسی چیز سے آتا ہے. اللہ کس چیز سے آتا ہے؟ اللہ پر توکل کرنے سے. نماز سے بھی آتا ہے، نماز پڑھنے سے بھی صبر کے ہم نے ابھی پڑھا کہ اس میں کتنے سارے فیکٹرز ہیں. پنکچویلٹی، ڈسپلن، یونٹی، یہ سب ہمارے اندر صبر کے اوصاف پیدا کرتے ہیں. چھوٹی سی ایک مثال اگر ہم لے لیں نماز کے حوالے سے، تو نماز پڑھنے میں ہم بظاہر ادھر ادھر بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن نماز میں ہم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز ہی نہیں ہوگی. کیا کر رہے ہیں ہم؟ صبر کر رہے ہیں. کسی شاعر کا یہ شعر ہے: سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں. تو سرکشی جو ہے وہ جب ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر سرکشی سر اٹھانے لگتی ہے. یہ سجدہ ہی ہے جو عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے. مصیبت کے وقت صبر کرنا، کوئی آفت آ گئی تو ظاہر ہے کیا کرنا ہے؟ صبر ہی کرنا ہے. تو یہ صبر نہیں، یہ جبر ہے. صبر وہ ہے جب آپ پر کوئی مصیبت آئے اور آپ اس کو اللہ کی حکمت خیال کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی ہے. ظاہر ہے میری اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے. اور پھر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. مثال کے طور پر شدید سردی کا موسم ہے اور آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے وضو کرنا ہے. بلکہ انفیکٹ وضو تو پھر بھی آسانی سے ہو جاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے غسل کرنا ہے شدید ٹھنڈے پانی سے. اب کیا ہے، آپ غسل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، کتنا اجر ہے. ایفرٹ کی نا، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ ایکچوئل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ دیکھتا ہے. یا پھر آپ نماز چھوڑیں گے، یا پھر آپ گرم پانی کے چکر میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے کہ آپ کی نماز ہی فوت ہو گئی. اب حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرنا ہے، اور اس طرح کرنا ہے کہ اگر آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے تو پیچھے بھی نہیں ہٹنا، بلکہ وہیں ڈٹے رہنا ہے. جان چلی جائے قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے. ایک بہت خوبصورت آیت ہے جس کا ترجمہ ہے: اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے. یعنی صبر کرنے والے کا سہارا، سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ ہے. مومن جو صبر کرتا ہے اس کا اصل سہارا اللہ پر ایمان ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا صبر زیادہ ہوگا، اور جتنا صبر زیادہ ہوگا، آخرت پر اعتماد ہوگا، اتنا ہی وہ ڈٹا رہے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. جتنا بڑا مرضی نقصان ہو جائے، چاہے مال کا، اولاد کا، لیکن وہ ایمان کا نقصان نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اب جب آخرت پر ہمیں ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پلٹنا اپنے رب کی طرف سے ہے، ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم دنیا میں صرف امتحان کے لیے آئے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے، یہ جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے. جزا اور سزا ہمیں اللہ کے پاس آخرت کے دن ملے گی. تو جب ہمیں یہ یقین ہے تو کہ ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم صبر بھی کریں گے، ہم نماز سے بھی مدد طلب کریں گے، ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. اجر کی توقع رکھنا بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، اور اگر ہم کسی اور سے یہ توقع رکھیں تو بات وہی آ جاتی ہے شرک کی. اور کوئی شخص، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو ہمارے کسی بھی ڈیمانڈ کو، کسی بھی ضرورت کو جو ہے، یا کسی بھی خواہش کو پورا کر سکے.